Like, subscribe and press the bell icon for new updates. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 9 سال دی طویل مدت تو بعد دوبارہ اس مسجد دے اندر دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن دی نسبت نال حاضری ہو رہی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آج کی ساری حاضری سارے محترم بھائی ڈاکٹر افتخار صاحب کی محبت کا نتیجہ ہے، اور مینوں ہڈالی شہر کی کوئی بھی حاضری ایسی یاد نہیں کہ سارے بیان کی صدارت یادگار اسلاف پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہوگی۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ملک احمد خان صاحب متولی ہن، وہ بھی دنیا تو ٹر گئے۔ دنیا تو رخصت ہونے والے احباب واسطے سارے کل سوائے مغفرت دی دعا دے اور کوئی سرمایہ نہیں۔ میں دعا گو ہاں کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہنا تو دوست سماعت کرنا چاہتے ہو، اللہ کریم سارے بیان کرن اور سنن دا ثواب انہاں سارے مرحومین دی روح نو پہنچا کے اللہ مزید انہاں دے درجے جنت وچ بلند و بالا فرمائے۔ سارے محترم بھائی حافظ عبد العزیز صاحب نے میں دسے کہ مستورات دی بھی کافی ساری تعداد موجود ہے سارا بیان سنن واسطے، تو میں نے مسجد کے اندر داخل ہوتے ویلے یکدم ایک خیال آیا کہ سارے مرد حضرات کا عموماً دین دیا گلاں باتاں سنتے رہتے ہیں، لیکن مستورات واسطے موقع کئی کئی بننے ہیں۔ تو میں اج دی اس حاضری وچ چند ایسے مسائل عرض کرنا چاہنا کہ جنہاں دا اصل تعلق ہے مستورات نال، لیکن انشاءاللہ العزیز سارے مرد دوستوں دے فائدے تو بھی وہ دین دے مسئلے خالی نہ ہو سکتے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ یہ میرا ارادہ ٹھیک ہے، اگر تسا دوستوں دی رائے ہوئے تو میں یہ سبق شروع کرنا، ورنہ تسا حکم دے تو میں اور سبق شروع کر دیتا۔ قرآن مجید وچ اللہ نے 4 طریقہ نال مسئلہ سمجھایا ہے، یا تو اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے دلیلاں بیان کر کے۔ اللہ کریم ایک دعویٰ پیش کرے دن تے دعوے نو منواون واسطے دلیلاں پیش کرے دن۔ دوسرا طریقہ ہے مسئلہ سمجھاون دا مثالاں بیان کر کے، مکھی دی مثال، ڈاور دی مثال، پانی دی مثال، بھاء دی مثال، بارش دی مثال، تے تیسرا طریقہ ہے مسئلہ سمجھاون دا قسماں چاہ کے مسئلہ سمجھانا۔ فرمایا والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے کہ سارے انسان نقصان ہی چاہتے، نقصان تو پیسے جنہاں ایمان قبول کیتا، نیک اعمال کیتے، ایک دوسرے کو حق دے اوتے ڈٹ بنن دی تاکید کیتی، مصیبتاں آئیاں تا صبر
والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. میں اللہ نو انجیر دی قسم ہے، زیتون دی قسم ہے، طور سینا دی قسم ہے، امن والے شہر مکے دی قسم ہے. یہ اللہ نے قسم نال مسئلہ سمجھایا ہے. یہ بھی ایک الگ قرآن پاک دا انداز ہے. تے چوتھا طریقہ ہے مسئلہ سمجھاؤن دا. اللہ نے قرآن پاک یہ قصے بیان کر کے مسئلہ سمجھایا ہے، لیکن قصے اللہ نے کرنا دے جس کے واسطے بیان نہیں کیتے. سورت یوسف دی آیت مبارکہ ہے، فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. یہ میرے سامنے آخری آیت کھلی ہوئی ہے سورت یوسف دی. میں نے اللہ ہون دی قسم ہے جے میں قصے بیان کیتے عقل مند لوگاں واسطے میں بہت بڑا سبق رکھا ہے. ہن ساڈیاں ماواں بھیڑاں قصہ سنے، ایک پاک باز ولیہ بی بی کا قصہ سنا ہے تے وچوں مسئلے تساں دوستاں نوں ثابت کر کے دسے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. آیت نمبر 16 سورت مریم تے پارے دا نمبر بھی 16 سپارہ 16 آیت 16. اللہ کریم فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس وچ حضرت بی بی مریم دا ذکر کرو. مریم دا معنی عابدۃ اللہ، اللہ دی عبادت کرن والی. معنی یاد رکھنا ہے کو کم کرو. دوبارہ معنی سلام علیکم. مریم دا معنی عابدۃ اللہ، اللہ دی عبادت کرن والی. اللہ عیسائیاں نو مسئلہ سمجھایا ہے کہ جیڑی مریم دے نام دا معنی ہے اللہ دی عبادت کرن والی، وہ آپ عبادت دے لے کیویں ہو سکدی ہے. تے دوجا مسئلہ یہ سمجھ آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ سوائے حضرت مریم دے کہ عورت دا نام نہیں چایا. الحمد شریف تو النادسین تک سارے قرآن پاک دی تلاوت کرو. تو سوائے حضرت مریم دے کہ عورت دا نام قرآن وچ نہیں ملنا. اس دے اندر راہ دے اللہ نے مسئلہ سمجھا چھوڑا ہے جویں عورت دے جسم دا پردہ ہے، عورت دی آواز دا پردہ ہے، انج عورت دے نام دا بھی پردہ ہے. نکاح نامہ مجبوری ہے، کوئی رجسٹری ہے، انتقال ہے، عورت کا نام لکھنا پہ گیا، مجبوری ہے. جتنے تھوڑی کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ ہی پہ بندے نو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم نے حضرت مریم دا نام چاہے عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے. تے میرے سامنے نو پارا سورت دا سورت التوبہ فرمایا وَكَانَتِ
عیسائی آخر لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اللہ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھایا. نعرہ لیا آیت فرمایا والمسیح ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے. چونکہ اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ابے دے پیدا کیتا ہے صرف والدہ وچوں. اگر عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوگا اللہ ابے دا نام چاہے قرآن پاک وچ اللہ نے اما دا نام تا چاہے جو عیسیٰ علیہ السلام دا والد کوئی نہیں. اور حوالہ تریجا پارا سورت دا نام سورت آل عمران. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ میرے سامنے سورت آل عمران تریجا پارا. یہودی آکھن لگے بغیر ابے دے کیویں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ حضرت مریم کا کردار ٹھیک نہیں. اللہ نے قرآن پاک دے اندر یہودیوں کو جواب دیتا ہے. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. خبردار یہودیو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے غلط زبان نہیں کھولنی. عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام والی ہے. میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتے ہیں جدی امت ہے. میں اللہ کا اوقات ذات ہاں. میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتے ہیں جدا ابا ہی کوئی نہیں تے اما ہی کوئی نہیں. جے کر میں اللہ بغیر ابے دے بغیر اما دے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکدا تو صرف اما وچوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکدا. یہ بات ہوں سبق دیا عورت دے نام دا بھی پردہ ہے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے. اللہ حضرت مریم بلا باقاعدہ نام نہیں چاہیا قرآن پاک کی عورتوں وچوں. کہ میرے سامنے 18واں پارا سورت دا نام سورت النور. فرمایا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. آیت نمبر 31 سورت النور دے 18واں پارا. فرمایا خبردار خبردار مسلمان عورت اپنی چار دیواری دے اندر چل دے ویلے گھر دے کام کار کرے دے ویلے وہ کھڑے بنی ہے برتن دھونے پہ گئے کھانا پکاونا ہے زور نال زمین تے قدم نہ رکھے اپنے ویڑے وچ. باہر دی گل نہ بیٹھا کرے دا خیال کرے گھر دی گل بیٹھا کرے. ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن. اللہ کریم کیوں اپنی چار دیواری تے بیڑے دے اندر ٹر دے ویلے زور نال اور زمین تے قدم کیوں نہ رکھے؟ اللہ فرمائے دے متا زور نال زمین تے پیر رکھے تے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. عورت دے پیر دی زیور دی آواز دا پردہ ہے. حج تے عمرے تے جا رہی ہے، مرد نے اونچی آواز نال آکھن لبیک اللہم لبیک. عورت نے اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. ایسا آواز نال لبیک آکھنا ہے اذان دا ٹائم ہو گیا ہے. عورت کو اذان پڑھن دی اجازت نہیں کیونکہ اذان اونچی آواز نال ہوندی ہے. اپنے گھر تے چار دیواری وچ عورت نماز پڑھتی پئی ہے، اگر اونچی آواز نال قرآن چا پڑھس قل هو اللہ احد اللہ الصمد اونچی آواز نال نماز دے اندر قرآن چا پڑھس تے عورت دی تلاوت والی آواز گھر تو باہر پرے بندے سن گئی ہے، عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے. اونچی آواز نال قرآن پڑھن دی عورت نوں اجازت نہیں. اونچی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں. اونچی آواز نال اذان پڑھن دی پابندی
سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے کرے اکے وقت تصفیق اجے ہتھر لکھا ہے کی کو کام کرو وقت تصفیق عورت نو چاہیے ہاتھ دے اوتے ہاتھ مارے تاکہ ہتھاں دی آواز نال امام سمجھ کنے جو میں بھولدا پیا ان ساری گلاں دا خلاصہ ہی کے جملے چ اچھی آواز نال سبحان اللہ آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال میری ماں تے بھیڑ نو لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال میری دھی تے بھیڑ نو قرآن پاک دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال اذان پڑھن دی اجازت نہیں، گھر دے اندر زور نال زمین تے پیر رکھ کے اپنے پیر دے زیور دی آواز گھر تو باہر سناون دی اجازت نہیں، تے شادیاں تے ڈانس کر کے پورے محلے نو گانے سناون دی اجازت کیویں مل گئی ہے؟ یہ ہن گل سمجھ نہیں پئی آندی مسلماناں نوں۔ ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دیاں محفلاں دے اندر نعتاں پڑھ کے ساؤنڈ تے پورے محلے نو آواز سناون دی اجازت کیویں مل گئی ہے؟ یہ گل کیوں میری دھی بھیڑ کو سمجھ نہیں پئی آندی؟ عورت دے نام دا بھی پردہ ہے، عورت دی آواز دا ایک اور مسئلہ۔ 22 پارہ سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے پہلا صفحہ سورت الاحزاب دا فرمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا پہلا صفحہ دے میں انگلی رکھی حوالے دے ہوتے اللہ فرمائے خبردار مسلمان بی بی مسلمان عورت گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، کوئی پرایا بندہ ہوئے تے آ گئے پھرا نال ملنا چاہتا ہے تیرے ابے نال ملاقات کرنا ہے، سارے مرد کام کار واسطے دکان تے گئے ہوئے زمینہ تے گئے ہوئے نوکری تے گئے ہوئے اللہ کریم کیوں میں لفظ بڑے محتاط بولے سا اللہ فرماتا ہے فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مطلب دروازے تے آن والے پرے بندے نال تے نرم لے کے گل چکی کی اندے دل وچ تیرے بارے برا خیال پیدا نہ ہوئے سخت لے جنال جواب دے بھائی دروازے تے نہ کھڑو چلا من ابا گھر کو نہیں بیٹھا سنتے بیٹھے ہو مسئلہ لیکن ماں بھیڑا سنیں دروازے تے نہ کھڑو پھر میرا کو نہیں بیٹھا پیشی لے آسی اسے لے چکر آوے دروازے تے نہ کھڑو چلا من سخت لے جی قرآن نے وَقُلْنَا قَوْلًا معروفا کہ دروازے تے آن والے پرے بندے نال لمبی گل بھی نہیں کرنی متا محلے والوں شک پہ ونجے یہ بندہ اتنی دیر دا کیوں اس دروازے تے کھلوتا ہوئے ایمان نال دسو سارے دوست انہاں حکماں دی پابندی کرے دے تے ساڈا ماحول پاک نہ رہے کیوں ماحول خراب تھی ہے قرآن و سنت دے حکماں دی پابندی چھوڑ دی عورت دے نام دا بھی پردہ ہے آواز دا بھی پردہ ہے تے جسم دا بھی پردہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث سے سنے نا میری ماں پھر ناراض سی ویسے کی وجہ تک بات مسئلے سنن نال سن جو مولوی صاحب سخت مسئلے کرے نا مسئلہ تو میں سناونا ہے تے تساں دوستاں تک بھی امانت ہے تو صحیح کھڑے ساری امام پھر حدیث سناونے جڑی وہ سناون لگا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات میلات تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ویلا آنے میری امتی عورتوں دے اوتے
ہوئے تو اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے عوام معلوم تھی سن. ایمان نال دسو سارے ساتھی آج وہ ویلا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اگو حدیث سنو نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. میری اماں جان سن، میری دھی تے بہن سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت الفاظ نال وحی بیان کیتی ہے. باریک کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں، تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والیاں عورتاں 500 سال دے سفر تو آون والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسل. اور تھوڑا میرا کوئی قصور نہیں جو اساں باریک کپڑے آپ مل گھن کے دینے گھر جو اے سی کے پا ساڑا کوئی قصور نہیں. باریک کپڑے آپ بازاروں گھننا دے ہاں ایک کپڑے پا وہ تو سارے دوست ناراض ہی گئے ہو. ساڑا قصور کو نہیں، ساری تو قصور تے غلطی ہے. اسائی وہی دی شامل ہے. ساری ماں بھیڑا دے سر تو دوپٹہ لہ گیا ہے، جسم تو برقع لہ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی پہلی گھر والی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک آئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جھولی آئی. آپ لیٹے بیان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی خدیجہ میرے کل جبریل آ گئی رحمت اللہ فرشتہ. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے عرض کی تھی حضرت میں سر تو پوچھن نہاون لگیاں. پوچھن سے لے مفتی سے دوپٹہ پوچھن چادر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر تو پوچھنا جلایا ہے، سر تو چادر جلائی ہے، سر دے بال نظر من لگین. آتا کرن لگی حضرت سر دے بال میرے نظر دے پہن میں سر تو پوچھنا دے دوپٹہ لا چھوڑے. ہون حضرت جبرائیل کھڑوتے یا واپس چلا گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل کا واپس چلا گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سر دے اتے دوپٹہ جا رکھا ہے، سر دے وال پوچھنے نال کج چھوڑے. حضرت ہن سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل واپس حوالہ ہے. حضرت بی بی خدیجہ کھن لگی واقعی رحمت اللہ فرشتہ جبریل کیوں جس ویلے عورت دے سر تو پوچھنا دے دوپٹہ لہ بنے سر دے وال نظر من لگ بنے اتھا رحمت دے فرشتے نہیں آندے ہوندے. سارے گھر کی رحمت والے فرشتے آسے عورتوں دے سر تو دوپٹے لہ گئے، جسم تو برقع لہ گئی ہے، چادر اتر گئی ہے. تے وقت جڑے ویلے لو کرن وینیاں تو وقت تو سر والا جڑا بوجھنا ہوئے نا وہ ہی چکتا. میں اڑا تو نہیں آندی، میں کوشش تو کی تھی کچھ میں نیڑے لگ گئی ہوں. اس کا منظر دیکھا ہے کہ پتہ نہیں دیکھا وہ سر کا بوچھنا ہوئے نا وہ کوئی انچ چکتا. ہائے قرآن دے لفظ سنو 18واں پارہ سورۃ نحل سورۃ النور. اے میرے سامنے رب العالمین دی لارب کتاب کھلی ہوئی ہے. خبردار مسلمان عورت تیری چادر تیرا دوپٹہ تیرا پوچھنا تیرے گریبان تو نہیں ہٹنا چاہیے. اپنے گھر دے اندر کام کاج کرے دے ویلے اپنے گریبان نو کج کے رکھ. جس ویلے گھر دے اندر گریبان کج کے رکھن دی حکم دے اجازت اللہ کریم دیتی ہے. حکم ہے گریبان نو کج کے رکھنے اپنے گھر تے
چار دیواری گھر تو باہر لو کرنے واسطے گریبان کھلا رکھن دی اجازت کتوں مل سکتی ہے؟ یہ قرآن کھولی بیٹھا عورت دی آواز کا بھی پردہ ہے، نام کا بھی پردہ ہے، جسم کا بھی پردہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول دو بیویاں بیٹھیاں ہوئی نبینا صحابیاں دا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ، آپ نے فرمایا میری دوے گھر والیوں پردہ کر گھنو۔ نبینا صحابیاں دا بھی ہے۔ دوے حیران ہو کے آکھن لگی حضرت او تا نبینا ہے سانو ویکھ نہیں سکدا، پردہ کرنے دی کیا ضرورت؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی، آپ نے فرمایا او تم نہیں ویکھ سکدا، تساں تے ویکھ سکدیاں ہی جی میں مرد واسطے مسئلہ ہے غیر محرم عورت نو ویکھنا حرام ہے، انہیں عورت واسطے ہی مسئلہ ہے غیر محرم مرد نو ویکھنا حرام ہے۔ اور مسئلہ میں یاد آئے تے ہنے یاد آیا، فوتگی تھی گئی محلے وچ، سارے محلے دیاں عورتاں ساریاں بیبیاں کٹھیاں تھی گئی فوتگی والے گھر وچ۔ یہ وہ سب میت دا منہ تے لکھا ہوا میری ماں تے بہن مسئلہ سن، جویں زندگی دے اندر غیر محرم نو ویکھنا حرام ہے، انہیں موت تو بعد غیر محرم میت دا چہرہ ویکھنا بھی حرام ہے۔ مردوں سے بھی وہ مسئلہ ہے جویں زندگی دے اندر غیر محرم عورت دا چہرہ ویکھنا حرام ہے، جسم ویکھنا حرام ہے، انہیں مرد واسطے موت تو بعد غیر محرم عورت دا چہرہ ویکھنا بھی حرام ہے۔ کدی دوستاں مطالبہ نہیں کرنا برادری کوئی فوتگی تھی گئی میں منہ دکھاؤ، اگر غیر محرم میں فوت تھی والا نہیں تیرے میرے واسطے غیر محرم میت کا چہرہ ویکھنا حرام ہے۔ فوت تھی والا مرد ہے، عورت واسطے غیر محرم مرد کا چہرہ موت تو بعد ویکھنا ہی حرام ہے۔ سنتے بیٹھے ہو ہمیشہ آج ہٹا لیے نے میرے تے ناراض سی میں سمجھو مسئلے کوڑے تھی۔ کرور کوٹ دے علاقے سارے دوست مولانا صاحب انہاں جمعے تے زکات دا مسئلہ بیان کیتا، ایک ملک صاحب ناراض سیدھا اٹھیندا تے نکل گیا، اتھا نماز نہیں پڑھی۔ خیر مولانا صاحب حیران ہو گئے، میں سناون لگے کہ دوسری بار میرے والد صاحب کو مل گیا گلی چ کہ اپنے پتر نو سمجھاویں میں جو کل جمعے تے آیا میرے خلاف کیوں شروع تھی ہے۔ ابے آخا مولوی صاحب نو یار کہڑے مسئلے کیتے ہیں خیر تا آئی اس کہ میں تو زکات والے مسئلے بیٹھا بیان کرنا، اصل ملک صاحب زکات نہیں لینا، مولوی صاحب کہنے خلاف گل نہیں کیتی، کانے نو کان کھڑے ہے تے مطلب سمجھایا میں نو کہ پٹی پڑھی اسی بے مسئلے کرے نا دسانے بے پچھانیاں ماما بھیڑا یہ نہ کہ میں مسئلے وہ بیان کرا جنہاں دا تعلق ساری ماما بھیڑا نہ ہوے۔ بات خلاصہ اچھا ایک اور حدیث یاد آئیے، ساری شریعت کا مسئلہ یہ ہے شاکا دی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے مسجد نبوی شریف رات کا ٹائم آئی، رمضان شریف کا مہینہ آئی، بالکل نال حجرہ آئی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی مسجد جا گئی، کوئی ضروری گل کرنی اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ نال گل بات کرے دے ہوئے کس ویلے ٹرن لگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال ٹر پے، صحن دے اندر کھلو گئے، اپنی بیوی نال گل بات کرے دے کھلوتے نال رستہ ہی تو صحابی ویندے پیان انہاں دیکھے آمنہ دے نال تک عورت نال گلاں کرے دے کھلوتے مسجد وچ ادھی رات دا ٹائم او دوے تیز تیز قدماں نال ٹر پے، ترکھے ترکھے چل پے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، آپ نے فرمایا اگے نہ وجے اتھاں ہی کھلو ونجو۔
میرے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی عورت نال میں مسجد صحن وچ گلاں کردا کھڑوتا میری اپنی بیوی ہے۔ دوے صحابی حیران رہ گئے، حضرت تسیں گل سانوں کیوں سنائیے؟ اتھائی کھڑو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان بندے دے اندر ایویں چلدا ہے کہ بندے دا خون ٹردا ہوندا ہے۔ میں کہ تانوں دسا چھوڑا جو میری بیوی ہے، مت اپنے دل وچ شک نہ پا چھوڑے، پتنی آمنہ دے نال کیڑی عورت نال گلاں کرے دے کھلوتے ہن۔ شریعت دا مسئلہ ہے شک والی جگہ تو ہی بچنا چاہیے۔ ہوں تو حالات ہی کو نہیں رہے سارے ماحول ہی۔ اکبر آخر میں پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں حیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، میرے ابے دی عقل تے پردہ آ گئی ہے، بھائی تے حامد دی عقل تے پردہ آ گئی ہے، تاں میرا پردہ اتر گئی ہے۔ بات ایک کو جملہ یاد دہانی واسطے، عورت دے نام ہی پردہ ہے، عورت دی آواز بھی پردہ ہے تے عورت دے جسم دا ہی پردہ ہے۔ اللہ فرمانے واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو قرآن پاک وچ حضرت بی بی مریم دا نام کیوں چاہیا ہے؟ عیسائیاں نوں مسئلہ سمجھاؤਣ واسطے، کہ عیسی علیہ السلام مریم دا بیٹا ہے۔ جس ویلے وکھری ہو گئی بی بی مریم، مشرق والے پاسے چلی گئی ہے، غسل کرن دا ارادہ سے اللہ فرماتا ہے فاتخذت من دونہم بی بی مریم نے پردہ چ لڑکایا ہے تاکہ پردے دی اوڑ وچ غسل کر گنا۔ غسل دی تیاری ہے جڑا تھیمن والی آئی، پردہ لڑکایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا۔ یہ حوالے تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، اللہ نے جبریل امین نو بھیج چھوڑا، سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین بی بی مریم دے کول آیا، اللہ کی شکل وچ آیا۔ اللہ فرماتا ہے فتمثل لہا بشرا سویا۔ جبرائیل اندروں دا نور اتوں بشر دی شکل بن کے آیا۔ سارے ساتھی جاگو، دل دی کھڑکیاں کھولو۔ جیرا اندروں نور ہوئے اتوں بشر ہوئے، اس نو قرآن پاک آکھدا ہے فتمثل۔ تمثل دا مطلب اندروں نور اتوں بشر بن کے آیا۔ بہت فرق سناون لگا، جیرا وچوں نور ہوئے اتوں بشر ہوئے، اس نو قرآن پاک آکھدا ہے فتمثل، تے جیرا اندروں بھی بشر ہوئے باہروں بھی بشر ہوئے، اس نو قرآن آکھدا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ دورے تفصیل دی گل سنن لگا، اتو ہو روئے وچو ہو روئے، اس نو قرآن آکھدا ہے فتمثل، تے جڑا اندروں بھی وہ ہوئے باہروں بھی وہ ہوئے۔ سورۃ الکامنہ والی سورۃ آخری آیت قل انما انا بشر مثلکم، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اتو بھی بشر ہاں تے اندروں بھی بشر ہاں، جویں تساں اتو بھی
اتنی گل سنیے نا میرا تے میرے کامرین دا عقیدہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ سارے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ اور شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باروی بشر ادروی بشر لیکن سید البشر آثر البشر اکمل البشر اجمل البشر آپ دے نال نشان والا بشر اللہ نہ بنائے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو اور کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ کل انما انا بشر خدا کے بعد سبھی کچھ کہو خدا نہ کہو دو حوالے ہو رہی لکھائی ویاں من میں سبق دیا گا چھیواں پارا تے سورت نا سورت المائدہ میرے سامنے چھیواں پارا سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے اللہ فرماتے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آیت نمبر 15 سورت المائدہ چھیواں پارا لوگو اللہ دی طرفوں پر کل نور آگئی ہے سارا ایمان نور آگئی ہے اور نور دا مانا روشنی اے بھی نور اے روشنی او بلا والی روشنی بھی نور ہے چاندرہ لی روشنی بھی نور ہے ستارہ لی روشنی بھی نور ہے سورج تے والی روشنی بھی نور ہے اللہ تیری روشنی تے تیرا نور سارے کلو آیا ہے اللہ کو خود سمجھا چھوڑے میں اور حوالہ پیش کرے گا مت کہ دوست دی تسلی نہ ہوئے 28 پارا تے سورت دنا سورت التغابن اے میں سورت التغابن دی ہے نمبر 8 تے انگلی رکھی ہوئی ہے غور کرے سارے حباب فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اللہ نال ایمان لے او ہک اللہ دے رسول نال ایمان لے او والنور الذی انزلنا اس نور نال ایمان لے آؤ یہ نور میں اللہ نے نازل کیتا ہے جھگڑا ختم میرا تے میرے آقا برندہ کیدا قرآن نور ہے تے آمنہ دلال سراج منیر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے سوتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا ہوگا وہ مصطفیٰ جس کی یہ تصویر ہے سبق دے آؤ جبرائیل بی بی مریم دے سامنے آیا بشر دی شکل بنا کے ساتھی سبق سمجھے دیا دے تو میں نے سوچا جبریل وچوں کون ہے چوکا ٹھیک فرمے دے پہ وہ وچوں کون ہے بشر بڑھ کے آیا شکل بنا کے آیا قالت حضرت بی بی مریم پریشان ہو کے آنکھن لگی انی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا یہ والا قرآن کا سامنے ہے تو اللہ کا ڈر رکھنے والے میرے نیڑے نہ ہوئے
میں تیرے شر تو رحمان دی پناہ بھی چاندی پیاں میری ماما بھیڑا سنن اللہ دی ولی دا عقیدہ پناہ دیون والا اللہ ہے میں رکیاں بال جب میں ساری ماں تے بھیڑ نال چھرا رکھی پئی ہے ایک کیوں کہ بادشاہ بچے نو خطرہ ہے اس جنہ تو بچایا ہوا ہے 50 لاکھ روپے دی گڈی خریدی ہے نال کالی ٹاکی بدھی ہوئی ہے ایک کیوں کہ بادشاہ ایکسیڈنٹ تو بچائی ہوتی ہے کروڑ روپے دی گڈی خریدی ہے نال پرانی جتی لڑکی بدھی ہے پرانا کھلا 2 کروڑ روپے دی کوٹھی بنائی ہے تے کوٹھی دے اوتے سان پکاون والی ہانڈی الٹی لٹکی کھلوتی ہے ملک صاحب ایک کیوں کہ بادشاہ اس نظر بد تو بچایا ہوا ہے شادی ہون لگی ہے دولہا دے ہاتھ وچ تلوار تے کہاڑی چڑی تینے اس جنہ تو بچایا ہوا ہے واہ بھائی واہ یہ شیاں پناہ دے والیاں ایک کالا دھاگا ملک صاحب کیوں پایا ہوئے کہ بادشاہ مصیبتوں کو بچایا ہوا اچھا ایک کالے دھاگے ایک کلاڑیاں تے تلواراں ایک چھوڑے تے کالی ہانڈیاں اے شیاں پناہ نہیں لے سکدیاں اللہ نے قرآن دا فیصلہ سن لوے ہے اے میرے سامنے 29واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت الجن رب العالمین دا قرآن پاک کھولی بیٹھا سورت الجن آیت نمبر 22 سے حوالہ میں سزائے موت کی کوٹھیاں کی بند رہا تکلیفاں کٹیاں مصیبتاں کٹیاں پرچے چلے عدالتاں میں تھکے کھا دے میں تے قاتلانہ حملے تھے اللہ کی قسم میں سکل میں پڑھ دیتے ہوئے نہیں بچتے کئی دفعہ قاتلانہ حملے کرتے تھے ساری گڈیاں ڈیمیج ہو گئے کئی دفعہ اللہ بچاؤ میرا قصور تو دسو غلطی تو دسو شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ میاں والی دے ریلوے اسٹیشن تے اتنے پتھر مارے گئے سارے کپڑے خون نال رنگین ہو گئے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات والے 14 قاتلانہ حملے ہوئے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی گردن دے اسرے چلائے گئے مولانا حسین علی صاحب کو ہجرت مجبور کیتا گیا غلطی کے لیے قصور کے رہے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ غلطی سمجھی نے جو سنارا لایا ہے اچھا لدنا چاہنا ہے پناہ دے منالا سے مکھوڑے ولیہ کھنگینی اعوذ بالرحمن منکا ان کنت تقیا میرے نیڑے نہ ہوئے میں کلی عورت ہاں تو کونے تنہائی دے اندر آ گئی ہے جبریل امین جواب دیتا اے میرے سامنے 16واں پارہ سورت نام سورت مریم بی بی مریم گھبرا نہیں میں انسان کوئی نہ تو انسان نہیں کہ نہ تو کون ہے میں تو تیرے رب دا بھیجا ہے نورانی فرشتہ ہاں انسان دی شکل بن کے آیا تو سا دوست مویا دے جھڑے چاہیے ہوتے ہو مویا دے جھگڑے
نہیں بتے ہو زندہ ولیہ حضرت مریم جبریل سامنے کھڑوتا ہے زندہ ولیہ نو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا چوچا عالم الغیب سے کھوڑے نہیں اونچا خدا عالم الغیب سے کھوڑے زندہ ولیہ نو پتہ نہیں تے قبر دے مردے نو ہر شے دا کیویں پتہ ہے اے میرے سامنے ستواں پارہ سورۃ الانعام فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ آیت نمبر 59 میرے سامنے سورۃ الانعام ستواں پارہ غیب دیاں چابیاں صرف اللہ دے کول ہن غیب دی چابیاں بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا مشہور حوالہ دوستوں سننا ہونا ویمہ پارا پہلا صفحہ سورۃ النمل یہ میرے سامنے آیت نمبر 65 کھلی ہوئی ہے کل اعلان فرماؤ میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جاندی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جاندی جنات مخلوق فرشتے مخلوق انسان مخلوق غیب نو نہیں جاندی اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ ہاتھ کھڑے کرو تے اللہ دا نام چوچا سارے دوست عالم الغیب سے کون ہے محبت نال کون ہے یہ میرا فیصلہ ہے یہ قرآن دا تساں تحقیق نہ کرنی ہوئی رولے کیویں مکل پنجاب دی میں پچھلے ہفتے بلوچستان کا دورہ کر کے آیا ماشکیل ایران دی بارڈر تے میں پہنچا ایران دی لیٹر نظر آنیاں خزدار پارکو وہ کتے حرام دو نوجوان بیٹھے ہیں بیان اچ میں یہ آئے سنائی حرام انہاں نوٹ کی تھی رات لے مانا چیک کیتا بروہی زبانی ترجمہ بڑا سویرے ساڑھے میزبان کو لا گئے مولانا عبدالشکور صاحب کو حضرت سانو کلمہ پڑھو مولانا عبدالشکور صاحب تو حیران ہو گئے بھئی کلمہ پڑھا ماتو سا دا مسلم آکھا نا قرآن علیہ عقیدے تو ہٹے بتے آسے ساری زندگی اللہ تو بغیر ہورن والے ملغیر سمجھیں دے آسے پنجابی جو مولوی صاحب آئے حوالہ پیش کی تل اسا نوٹ کیتے گھر بن کے بروہی زبانی ترجمہ دیکھے اسا سچے دل نال توبہ کرنا ہے اج تو بعد جیرا عقیدہ قرآن دے وہ سڑا ایمان تے یقین پنجابی تحقیق لوگاں کرنی نہیں رولے کی لے مکے نہیں اللہ ہے ٹھیک پر گا تپینے اللہ دنا چاون دی عالم الغیب سے کون ہے اللہ دے قرآن تو ڈس جیرے فوت تھی گئے غسل لیتا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑھا سے تے بعد قبر دے اندر میں نکے دفن کرائیں قبر والے مردے بھی غیب جاننے کے نہیں اللہ اسی آیت دی جواب دے چھوڑے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون قبر والے مردن تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے کیڑے قبر جو اٹھایا ویسی سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت تلاوت کر کے فرمے دے ہونے آنا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تو سارے جہان دا بھی پتہ نہیں تے میرا جملہ یہ موت تو بعد قبر والے نو اپنی ذات دا پتہ نہیں تو ساری کائنات دا بھی کوئی پتہ نہیں کوئی جیندہ عالم الغیب نہیں کوئی مردہ عالم الغیب نہیں عالم الغیب الا اللہ میں انسان کوئی نہ جبریل آکھن لگا سبق بھول تو نہیں گیا تو فرشتہ ہے آکھے جی کیوں آئے جبریل آکھن لگا لیا پالا کی غلامن
زکیہ. یہ حوالہ ہے. اور میں کو حدیث پاک یاد آئی ہوئی سنگے تو ساتھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا بندہ قرآن دا ایک مقام سمجھ لے اللہ اس نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے. میں چاہنا اللہ میرے سارے دوستوں نو ماں بہنوں نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب لے چھوڑے. آمین آکھو. اس مقام سمجھے ہو کرے. میں جبریل اس واسطے آیا لے احب لکی غلاما زکیہ. میں جبریل تینوں پاک صاف بیٹا دے بنایا. لوگ آکھن لگے مولانا صاحب جبریل آخدا پیا میں تینوں پتر دے بنایا بیٹا دے بنایا. جبریل پتر دے سکدا ہے پیر فقیر پتر کیوں نہیں دے سکدے؟ سوال تو سمجھو. جبریل آخن لگا میں پتر دے بنایا. نہ انصاف تو کرو. جبریل کوئی پتر چاہیے کھروتا ہی بھائی ہاں دے بنایا نہ ہی نہیں کرے دے. ابھی بولی نہیں سمجھ آتی پئی. جبریل پتر چاہیے کھروتا ہی ہاں میں تینوں پتر دے بنایا. القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک مقام قرآن دا سمجھ نہ آئے دوسرے مقام ہی چلنا گل سمجھے نہ ہوئے. یہ میرے سامنے تریجا پارا تے سورت نام سورت آل عمران. اللہ تیرے سمجھان دے انداز تو قربان ہویا. یہ میرے سامنے سورت آل عمران کھلی ہوئی ہے. اللہ سنے قرآن پاک دا فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ. جبریل پتر دیون نہیں آیا پتر دی خوشخبری دیون آیا ہے. یہ قرآن ہے. آؤ جی پچھلا چنتا دا بی بی مریم نو بھول گئی ہے نمی فکر لگ گئی ہے. پتر دی خوشخبری میں پتر ملنا ہے. قرآن پاک 16واں پارہ سورت مریم. بی بی مریم پریشان ہو کے آنکھن لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں لفظ بڑے محتاط بولنا ہے. میں لوس ٹاک کا مخالف ہوں. بی بی مریم آنکھن لگی جبریل عقل دی گل کر. اولاد ملن دے دو طریقے ہوندے دنیا وچ. یا عورت دی شادی ہو ونجے تا اولاد ملدی ہوندی ہے یا عورت دے کردار تے داغ لگ ونجے تا اولاد مل سکدی ہے. میری تے شادی بھی کوئی نہیں ہوئی تے ولم کو بغیا. میرا کردار بھی پاکے میرا دامن بھی پاکے میری عزت بھی پاکے کسی قسم کا کوئی داغ تے دھبا نہیں. نہ شادی ہوئی ہوئی ہے ہاں بھی میں پاک دامن. میرا بیٹا کیویں ہو سکدا ہے؟ قال کذالک. جبریل آکھن لگا اللہ دی قدرت دا کمال تا ہے کہ تے پاک دامن کواری نو اللہ بیٹا دے. میں آپ کو نہ پیا رکھدا. قال ربک هو علی هین. ہائے ہائے بغیر شادی دے بغیر خامد دے تے پاک دامن بی بی نو پتر دیونا اللہ واسطے بڑا آسان ہے. تے اللہ کریم دی مرضی ہے. فَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ دی قدرت دے فیصلے تیرے بیٹے نوں اللہ اپنی قدرت دی نشانی بناونا ہے. لوگاں واسطے رحمت دا پیغام لے کے آسیا تے مریم میں فیصلہ ہو چکا ہے پتر ملن والا. اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو سارے ساتھی جاگو. میں بڑی عجیب گل کرنے لگا.
دورہ تفسیر آنی فحملتو الفاظ میں محتاط بول رہے ہیں غور کر رہے ہیں فحملتو جبریل نیڑے آیا اللہ نے حکم نال جبریل نے پھونک ماری اللہ نے آنن فانن 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ بی بی مریم دے پیٹ دے اندر بنا چھوڑا آنن فانن دیر نہیں لگی اسی ویلے فحملتو فاتوں کی بلا فصل واسے دیر بھی کوئی نہیں لگی فوراً 9 مہینے دا جیندہ جاگدا بچہ پیٹ دے اندر اللہ نے بڑھ اللہ کر سکتے چاہو تا ڈھلا نہیں آکھنا کر سکتے اللہ دی شان فعال لما یرید سوئے میرے سامنے آخری پارا تے سورت دنا سورت البروج اے میرے سامنے سورت البروج آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے حوالہ اللہ جیرے کام دا ارادہ کرے اللہ کر سکتے ہیں اللہ نو روکن والی ذات پیدا ہی نہیں ہوئی اگلے محتاط لفظ سنو جیتا جاندا بچہ بھی بن گیا پیٹ بھی 9 مہینے دا تے بچے دی ولادت دے آثار بھی شروع ہو گئے ڈیلیوری ہون لگی ہے اللہ فرماتا ہے فاجاء المخاض الى جذع النخلة قال يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بچے دی ولادت والی تکلیف اتنی زیادہ یہ تکلیف حضرت مریم نو کھجور دے سکے مڑ دے کول گھن کے آئیے کھجور دے سکے مڑ نال تنے نال ٹیک لا کے بہ گئی تکلیف دی حالہ دی چاہ آنکھ لگی یا لیتنی متو قبل ہذا ہائے کاش میرے تے موت آونجے ہا قوم کے موئی کھیسا بغیر شادی دے خامد بچہ پیدا ہو گیا ہے کون تو نسیم منسیا میرے نام نشان دا پتہ بھی کسے نہ ہویا بی بی مریم چاہتی ہے بچہ پیدا نہ ہوئے ہاں میں بہت بڑا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں جتنی کھڑکیاں کھولنی ہیں بی بی مریم چاہتی ہے بچہ پیدا نہ ہوئے ہاں اگلا جملہ بھلی ماما بہنا سنیں بغیر خامت بی بی مریم نو بچہ ملنا بی بی مریم دی کرامت ولیہ دی کرامت بڑھا کے خیال کرے خیال ولیہ دی کرامت بڑھا کے لیکن بی بی مریم تا چاندی آئی ایک کرامت ظاہر نہ ہویا تے اللہ دی مرضی آئی میں ایک کرامت ظاہر کر کے رساں مسئلہ سمجھ آ گیا کرامت وچ اختیار ولی دا نہیں ہوندا اختیار اللہ دا ہوندا ہے یہ کرامت وچ اختیار ولیاں دا ہوندا بچہ کدی بھی پیدا نہ ہون دیویا اولیاء کرام دی شان بڑھا کا اولیاء کرام دا مقام بڑھا کا اولیاء کرام دی کرامات بھی بڑھا کا لیکن کرامت وچ اختیار ولی دا نہیں ہوندا کرامت اختیار رب العالمین دا ہوندا ہے مسئلہ سمجھ آیا نہیں آیا آگئی ہے کیا آگئی ہے کرامت اختیار ولی دا ہوندا ہے چاہو اگر کرامت اختیار ولی دا ہوندا تا بی بی مریم بچہ ہونے دے گیا المیہ سارے دور دا کرامت بیان کی تھی تے ساری کائنات اختیار کٹھے کر کے ولی دے ہاتھی چلے تھے واہ بھائی واہ کرامت اختیار ولی دا نہیں ہوگا کرامت اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے پریشان بیٹھیے اللہ فرماندے فنادا
من تحتها جبریل نے تلے کھڑو کے آواز دیتی ہے ایتا اونچے ٹبے دے بیٹھی ہے کھجور نال ٹیک لا کے جبریل آکھن لگا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا مریم پریشان نہ ہو اللہ نے تیرے قدموں وچ پانی دا چشمہ جاری کر چھوڑا ہے یہ بھی کرامت ہے لیکن کرامت ظاہر ہون تو پہلے ولیاں نوں کرامت دا پتہ ہی کوئی نہیں تیرے کھجور دے تنے نال ٹیک لا کے بیٹھی حزی الیک بجذع النخلہ تو ساکت علیک رطبا جنیا بڑے عجیب لفظ ہیں ایک کھجور دے سوکے مڑھنوں پکڑ کے ہلا حضرت مریم نے کھجور دے سوکے مڑھنوں پکڑ کے ہلایا اللہ نے سوکے تنے وچوں تازیاں کھجوراں پیدا کر کے بی بی مریم دے قدماں دے اندر ڈھیر لا چھوڑا اور میں فرق سنا فرق دل دی کھڑکیاں کھولنی ہوں اور میں قصہ نہ سنا سکتا میں اشارہ کرنا ایک وقت وہ بھی ہے بی بی مریم بعد کمرے بھی چاہی اللہ نے جنت میرے بھیجیاں اسے میں اشارہ کر چھوڑا اور کسی کا ٹائم نہیں سبق رہ گئے حضرت زکریا علیہ السلام آمینہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا تیسرا پارہ سورۃ آل عمران حضرت بی بی مریم چھوٹی آئی عبادت خانے دے اندر عبادت کریا جس ویلے حضرت زکریا علیہ السلام آمینہ بغیر موسم دے میوے موجود ہونے ان قال حضرت زکریا علیہ السلام بول پہ انا لک ھذا ایک کھولی بیٹھا ہوا رہا سورۃ آل عمران 3 تے آیت نمبر 37 بی بی مریم بند کمرے وچ باہر نہیں موجود ہونا میرے بغیر آمن منجان والا بندہ ہی کوئی نہیں بند کمرے کی عبادت خانے میوے کتھوں آ گئے قالت هو من عند اللہ یہ اللہ کی طرفوں ہیں اور فرق سنا ہے فرق دوست دل کی کھڑکیاں کھولو چا فرق سنا ہے جیڑا اللہ میں رکیا توجہ واسطے جیڑا اللہ بند کمرے وچ بی بی مریم نو جنت دے میوے کھوا سکدا ہے او کھجور دے سوکے مڑ نو ہلاون تو بغیر بھی میوے پہنچا سکدا ہے فرق تے غور کریں دوست بند کمرے چ اللہ بغیر موسم دے جنت دے میوے بھیج سکدا ہے ایتھے بھی کھجور جنت جو بھیجی آ چا اللہ کر سکدا ہے اللہ اونچا ڈھلے تھی گیا وہ کر سکدا کھجور دے سوکے مڑنوں کیوں ہلوایا ہے اس ہلا کیوں اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے اگر میں اللہ کھجور دے سوکے مڑ وچوں تازیاں کھجوراں پیدا کر سکدا تے پاک دامن بی بی نوں بغیر خامد پیٹ بھی عطا کر سکدا بیٹا پیدا ہو گئی ہے جبریل آکھن لگا فکلی واشربی وقرری عینا کھجوراں کھا پانی پی تے اپنے بچے نو ویکھ ویکھ کے اکھیاں نو ٹھنڈا کر فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا تے کوئی بندہ اعتراض کرے تا روزے دی منت چمنے اس دور دے روزے وچ بولن تے بھی پابندی آئی میں رحمان دی منت منی میں یہ روزے دی میں گل نہ کرے سا تھوڑے نال بچے نو چاہے
قرآن دے لفظ ہتھا تے چاہ کے فاتت بھی قومہا تحملو ہتھا تے چاہ کے بی بی مریم قوم دے کولا واہ بھائی واہ قوم دیاں چیخاں نکل رہیاں قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا ایک کیڑا غلط کام کر کے آ گئی یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا ہارون دی ہمشیرہ اے ہارون حضرت مریم دا بھائی آئی حضرت ہارون علیہ السلام دے نام تے اس کا نام بھی ہارون رکھا گیا آئی میرا نام شعیب علیہ السلام دے نسبت رہا کسی دوست نہ ہونے یوسف علیہ السلام دے نسبت رہا اس کا نام بھی ہارون رکھا گیا آئی ہارون علیہ السلام پیغمبر دے نام ہوتے مسلم شریفی حدیث ہے اولاد تے اثر ہو دے یا والدہ یا والدہ دا تیرا بھائی بھی نے ابا بھی نے اماں بھی نے تو کنے بری نکل آئی بغیر شادی دے بچہ کنے پیدا ہو گیا ہے فاشارت الیہ بی بی مریم اشارہ کیتا ہے جنہی گل کرنی ہے بچے نام کرو واہ بھائی واہ یا کرنا شد دو شد ایک بغیر شادی دے بیٹا اشارے کرے دیئے جو بچے نال گل کرو قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا کومل اکھن گی عقل دی گل کر پہلی نہار دا دودھ پیون والا بچہ بلا کیویں سارے نال گلاں کر سکدا ہے اللہ نے قدرت دا اشارہ کیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بولنا میرا جملہ دھیان نال سنے بولنا حلالی پتر مظلوم ماں دی دھڑ کرے نے انہیں اے جملہ تو سا نہیں سمجھا حلالی پتر مظلوم ماں دی دھڑ کرے اسا حلالی پتر ہیں کہ حضرت عائشہ دی دھڑ کرنی انشاءاللہ حلالی پتر مظلوم ماں دی دھڑ کرے نے انہیں بولنا عیسیٰ علیہ السلام بول پہ اللہ دی قدرت نال قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ نا اللہ دے وچوں نکلا ہویا نا اللہ دا بیٹا نا اللہ دا حصہ نا اللہ دی جز نا میں اللہ دا بندہ ہاں اللہ میں کتاب بھی دے سی تے نبی بھی بنے سی تے جس نو اللہ کتاب دیونی ہوئے جس نو اللہ نبی بناونا ہوئے اس دے نسب دے اندر شک دی گنجائش نہیں ہوندی تانوں قصہ سنائیں چند مسئلے جڑے وچوں ثابت تھیندے او سنائیں اللہ حاضری قبول فرمائے